آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جانب ہماری توجہ مبذول کرتے ہوئے اس کا 5واں جملہ ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب اور اجر جنت ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا جو اللہ پاک کی بے پناہ نعمتوں کے اندر جنہوں نے آنکھ کھولی، جن کے بھیجے میں جب سے سمجھ آئی، جن کے دماغ نے جب سے اس کائنات کے وجود کو سمجھنا شروع کیا اور گرد و پیش کی تمام تر ادراک اور تمام تر علوم سے اپنے آپ کو اس نے جاننے کی کوشش کی ہے، اس وقت سے لے کے آخر تک میں اور آپ کیا جانیں صبر کیا ہوتا ہے۔ جس نے نعمتوں میں جو نعمتوں میں پلا ہو، جو نعمتوں میں بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی آئے اور انسان ڈٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صبر قرار دیا۔ اور یہ صبر رمضان المبارک میں محض بھوک، پیاس یا کسی نئے شادی شدہ کپل کا اپنی ذاتی جائز حلال خواہش سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے رک جانے کا نام۔ روزہ کس لیے رکے ہو؟ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، یہ وظیفہ زوجیت حلال تھا، تم اس کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ جب اس نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو جنت کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا جملہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ باقی 11 مہینے تو گزر گئے سو گزر گئے، دکھ درد ہم ایک دوسرے کے بانٹ بھی رہے ہیں الحمدللہ، بہت سی تحریکات ہیں اور بہت سی تنظیمات ہیں، بہت سی انجمنیں بنی ہیں، بہت سی کمیٹیاں بنی ہیں، بہت سی NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، کچھ اپنے دنیاوی نمود کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہر بندہ میری طرح کا اپنے گھر میں اپنے طور پہ انفرادی طور پہ بھی غم گساری اور ہمدردی کا جذبہ رمضان المبارک میں خوب اوج پہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، حضور نے ارشاد فرمایا شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے کچھ کھانے کو دیے، کسی اور کو دے دیجئے، اس کو بھی دے دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس میں بندہ مومن کا رزق بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ مجھے وہ نعمتیں عام دنوں میں حاصل نہیں ہوتی جو ان دنوں میں دسترخوان پہ چنی ہوئی میرے سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ ہم کسی کے یہاں مہمان چلے جائیں تو مہمان نوازی میں وہ قدر و منزلت ہماری عام دنوں میں نہیں ہوتی جو رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلایا، افطار کرایا، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 2-3 چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ روزہ افطار کروا دیا، روزہ افطار ہو گیا۔ میں نے کسی کو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا، یہ اس کے بدلے میں۔ اور یہ بتاتا چلوں، پھر اس حدیث پاک کے اس جملے کی طرف آؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو کوئی اتنی سخت والا نہیں ہوتا کہ کسی روزہ دار کا پیٹ بھر کے روزہ مطلب افطار کروا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو اچھی طرح سیراب کر دیتا ہے، سیر کرا دیتا ہے، وہ تو میرے حوض پہ میرے مقام میں ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھوڑا بہت اپنی پلیٹ میں رکھا ساتھ والے گھر میں بھیج دیا، پلیٹ میں رکھا دیوار کے ساتھ جو گھر ہے اس میں بھجوا دیا، مدرسے میں بھجوا دیا، مسجد میں بھجوا دیا، باہر کسی گارڈ کو دے دیا، چوکیدار کو دے دیا۔ اس طرح کے جو روزہ افطار کرائے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی بات ایک تو یہ کہ وہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔
دوسرا وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے اس کی گردن آزاد کرا دینے، مطلب اس کی جہنم سے نجات اور خلاصی کی دلیل یہ بن جاتا ہے. دو چیزیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے والے کے متعلق ارشاد فرمائی، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. روزہ افطار کرایا، جس نے میرے پاس روزہ افطار کیا، اس نے صبح فجر کی نماز پڑھی، اس نے وظائف کی، اس نے اوراد کیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا رہا، وہ گڑ گڑاتا رہا، اس نے امر بالمعروف بھی کیا، اس نے نہی عن المنکر کیا، اس نے تسبیحات کی، اس نے تحلیلات کی، وہ سجدہ ریز رہا، اس نے قرآن پاک پڑھا، اس نے بہت سی نیکیاں کی ہیں. اس نے 15 سے 15.5 گھنٹے میں سو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گویا وقت گزارا. دن بھر اس نے یوں روزہ گزارا جیسے کہ روزہ گزارنے کا حق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے روزہ افطار کرایا اتنا ہی اجر جو اس نے 15-16 گھنٹے کی عبادت اور ریاضت میں حاصل کیا تھا، اللہ پاک اتنا ہی اجر روزہ افطار کرانے والے کو عطا کر دیتا ہے. مجھے بتائیے کہ میں روزہ افطار کرانے والا شخص کیا اتنا کچھ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یا میرے وہم و گمان میں، میرے عالم تخیل میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کا میں روزہ افطار کرا رہا ہوں وہ کچھ میں کر سکوں جو اس نے کر لیا. لیکن اس کے اجر میں سے ذرا بھر بھی کوئی چیز کم نہیں ہوگی، کوئی اجر کم نہیں، کوئی ثواب کم نہیں. اللہ پاک اتنا فضل والا ہے، اتنا ہی اجر روزہ افطار کرانے والے کو عطا کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 خصلتیں اس میں ایسی ہیں کہ تمہارا رب اس سے راضی ہوگا. ایک یہ ہے کہ تم اس چیز کی گواہی دو کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے. دوسری چیز یہ کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو. گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، اللہ پاک کو معبود سمجھو گے، اپنا شہادت دو گے، گواہی دو گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ پاک کا محبوب بندہ ہونے، رسول ہونے، نبی ہونے، خاتم النبیین ہونے کی گواہی جب دو گے اللہ تمہارا اس سے راضی ہوگا. اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور وہ کون سی ہیں 2 خصلتیں؟ ارشاد فرمایا تم جنت کا اللہ سے سوال کرتے رہو، جہنم سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہو. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. میری یہ تمام تر کوششیں، میرے یہ تمام تر اقدامات کس لیے ہیں؟ تاکہ مجھے جنت حاصل ہو جائے. یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ پاک بندے کو جنت عطا کر دے. بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم اخروی عذاب سے بچ جائیں. رمضان المبارک ایک بہت بڑی سند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، جنت میں داخلے کی اور جہنم سے خروج کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اے نیکی کی طرف دوڑنے والے اقبل آجا. نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے تو لینا ہم نے تیرے لیے نیکی کا سامان کر دیا. یا باغی الشر اقصر، اے برائی کی طرف بڑھنے والے بس کر جا، بس کر جا. اب کچھ تو کمیلا، کچھ تو کمیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا مژدہ عطا کر دیا ہے. اور ایک اور حدیث پاک کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. کتنے افراد جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو کیا شوق نہیں دلاتا؟ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے، فرمان اشتیاق انگیز ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک 60,000 بندوں کو جن کے پاس ایمان کی دولت ہو ہر روز رمضان المبارک میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ہم ہیں جہنم کے عذاب کی طرف بڑھنے والے، ہم ہیں خود اپنا مقدر جہنم بنانے والے. 11 مہینے کوششیں کرتے ہیں، 1 مہینہ کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں رمضان المبارک کو اچھا گزارنے کی؟ اللہ پاک سے
اس کے عذاب میں تخفیف چاہنے کی کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ آپ اپنے بستر میں اپنا کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہلکا سا آنسو بہاتے ہیں، آپ کے مالک کی بارگاہ میں وہ بھی رائیگاں نہیں ہوتا۔ خواتین آٹا گوندنے کے لیے بسم اللہ اپنے منہ سے ادا کرتی ہیں، پوری نہیں پڑھتی ہیں، صرف کہتی ہیں بسم اللہ، اللہ پاک اس کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سی نفلی عبادتیں فرض کے درجے میں اللہ پاک اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور خواتین کو سلام ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں جو میں نے ابھی چند منٹ پہلے ذکر کی ہے کہ خواتین تو 30 کے 30 روزے ہمیں کھلواتی ہیں، افطار کراتی ہیں، سحری بھی کرواتی ہیں، افطار بھی کرواتی ہیں، اور سلام نیاز ہے ان افراد کے لیے جو رزق حلال باہر سے کما کے لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ روزہ افطار کرانے کا اجر ان مردوں کے حصے میں بھی آ گیا اور ان خواتین کے حصے میں بھی آ گیا۔ ہم پورے ٹائم پہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، خواتین ایک ایک گھنٹہ پہلے اپنی نیند کو چھوڑ کے، اپنا بستر چھوڑ کے ہمارے لیے اہتمام کرتی ہیں سحری کا۔ افطار کا وقت ہے 6:45 بجے، 7 بجے، 6:50 پہ، لیکن خواتین 4 بجے سے مسلسل روزے کے ساتھ 3 گھنٹے اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی اجر سے محروم نہیں کرے گا، صرف اپنی نیتوں کا تھوڑا سا قبلہ درست کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا نوازے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، جس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن تمہارے لیے جہنم سے آزادی کی نوید ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ستایا ہوا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے نرمی کا معاملہ ہو، اللہ پاک نے نرمی کے معاملے کے لیے آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی اس سے بہتری کا سامان ملتا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت رکھی ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ میں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی، ہم غلطیاں نہیں کرتے، غلطوڑ کرتے ہیں، بلنڈر کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیفالٹر ہیں ہم لوگ۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پاپ، اتنے بڑے بڑے گناہ، معصیتیں کرنے کے بعد بھی میرے گناہ کسی کے سامنے کھولیں، کوئی نام بھی لے میرے گناہوں کا؟ کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب بھید اور راز کھولیں گے گناہوں کے، تو پھر مغفرت کے لیے یہ مہینہ ہے کہ نہیں؟ مغفرت کا مطلب ہے یوں اللہ پاک چادر ڈال دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے گناہوں کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مغفرت ہے، یہ ڈھانپنے کا مہینہ ہے۔ سارے گناہ اس کے اندر ڈھانپے جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہوں۔ مالک سے طلب کریں، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ لیں جی، گناہ ثابت ہو گیا، مقدمہ سنا دیا گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب مجرم ہے کہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کوئی تو ہو اپنا جو مجھے چھڑا کے لے جائے، میرے لیے اب نجات کی کوئی بشارت، کوئی نوید، کوئی آسرا، کوئی سہارا بن جائے، کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت میں وہ بندہ راہ فرار کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، راہ فرار کے لیے ہم میں رمضان المبارک کے یہ آخری 10 دن بنا دیے۔ تم 10 دن کے اندر یہ اہتمام کرو تو جہنم سے راہ فرار کے لیے یہی دلیل بن جائیں، یہی سند بن جائیں۔ اس کا اول رحمت ہے، اس کا درمیان مغفرت ہے، اس کا آخرت نجات ہے۔ آخری بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ کو مجھے شوق دلانے کے لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پہ جلوہ سما ہوتے ہیں۔ 3 سیڑھیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم رکھا، ہر دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا آمین آمین آمین۔ ایک مرتبہ کی بات کر لیتے ہیں، جبریل امی کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، انہوں نے آ کے دعا کی، بلکہ بد دعا کی کہ جو رمضان المبارک کو پائے، رمضان اس کو نصیب ہوا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے،
تو اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ جہنم میں جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ ہم لوگ غربت کی چکی میں پسنے کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کا قیام چھوڑ دیتے ہیں، نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی امارت کی وجہ سے، غنا کی وجہ سے، دولت مندی کی وجہ سے ہم اس کو ہلکا تصور کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے حکم کو چھوٹا اور خفیف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیبل سجتی ہے افطار کے وقت میں، ٹیبل سجتی ہے سحری کے وقت میں، لیکن نہ سحری ہوتی ہے نہ افطاری ہوتی ہے، دن بھر روزہ کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مخلوق میں شہنشاہ، جن و انس کے، فرشتوں کے، کائنات کی ہر چیز کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ اس کا خوب اہتمام کریں، نہ صرف اہتمام کریں، اہتمام کا شوق دلائیں، اور اس کائنات میں سب سے معتبر جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، حضور کے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، وہ تو خوب اہتمام کریں، اور میں صرف صحابہ کے نام پر اکتفا کر لوں، صرف اہل بیت کرام کے نام پر اکتفا کر لوں؟ نہیں، میں نے رمضان گزارنا ہے جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص سحری کے وقت میں کھانا کھاتا ہے، جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ کھانا برکت والا ہوتا ہے، اور اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی اس کھانے پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک اس کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ ہمارے لیے تو سحری اور افطاری کے وقت میں ایسے ایسے کمال نویدیں اور مجدیں ہیں کہ جس کے کیا کہنے۔ آئیے اپنے دلوں کے اندر شوق کی شمع کو جلاتے ہوئے اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک کو خوب اچھے طریقے سے گزارنے کا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، آئسولیٹڈ ہیں، تو تنہائی کے اندر خوب کوشش کریں کسی مستند عالم دین کا، اہل سنت و جماعت میں سے ہم کسی مستند عالم دین کا بیان سنیں، ہم تسبیحات میں وقت گزاریں، پنجگانہ نماز کی ادائیگی کریں، ہم نماز تراویح ادا کریں گے، نوافل کی جگہ پہ ہم اپنی سابقہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کریں گے، اور دن بھر کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اپنے پلنگ پہ، بیڈ پہ بیٹھے ہوئے، ہم لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، خواتین اپنے گھر کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ درود پاک یا اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے یا تسبیحات میں سے کوئی تسبیح کرتی رہیں گی، کل قیامت کے دن میں بڑا فائدہ دے گا۔ یہ رمضان آیا ہے، گزر جائے گا، لیکن اگر ہم اس میں کچھ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ہمارا اس کے لیے کچھ اہتمام کرنا، اس لیے کہ حضور نے اہتمام کا ہمیں شوق دلایا، صحابہ نے ہمیں اہتمام کا شوق دلایا، انشاءاللہ بڑا فائدہ دے گا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں رمضان المبارک گزارنے کی سعادت بخشے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔